السلام علیکم بچوں، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے بھی ہوں گے اور اپنا پڑھائی پہ دھیان بھی دے رہے ہوں گے۔ بچوں، آج ہمارا سبجیکٹ ہے مطالعہ اسلام۔ آج ہم اپنی 5 کلاس میں مطالعہ اسلام پڑھیں گے اور آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 3 اور آج ہمارے سبق کا نام ہے اطاعت رسول۔ آپ تمام بچے میرے ساتھ اپنی کتاب کھول لیجئے۔ پیارے بچوں، ہمارے سبق کا نام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، جیسے انہوں نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اصول بتائے، ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، دین اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس سبق کے اندر کن کن چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ ظہر کی اذان کی آواز آئی، حسن اور اس کے دادا جان مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد میں پہنچ کر حسن نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ حسن کے دادا جان نے وضو سے پہلے مسواک کی، اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور باجماعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حسن نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان آپ ہمیشہ وضو سے پہلے مسواک کیوں کرتے ہیں؟ دادا جان، وضو سے پہلے مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے منہ صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں وضو سے پہلے مسواک کرنی چاہیے۔ حسن: دادا جان، سنت کا کیا مطلب ہے؟ دادا جان: سنت کے لفظی معنی طریقہ اور راستے کے ہیں۔ اصطلاح میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تمام احکامات پر عمل کر کے دکھایا، یہی آپ کی سنت ہے۔ اسلام میں سنت کی بہت اہمیت ہے۔ بہت سے اسلامی احکام کی وضاحت ہمیں قرآن مجید کی بجائے سنت میں ملتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نمازوں کی تعداد، طریقہ اور اوقات وغیرہ کا علم سنت سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نصاب اور حج کے طریقے کی تفصیل بھی ہمیں سنت سے ہی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یعنی سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ حسن: دادا جان، اطاعت سے کیا مراد ہے؟ دادا جان: اطاعت کے لغوی معنی ہے حکم ماننا۔ اطاعت کا مطلب ہے کسی کی پیروی کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، وہی لوگ اللہ کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں رسولوں کے بعث کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ فرمان الہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ: اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ موجودہ دور میں کامیابی کا واحد راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی
گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ حسن بیٹے، ہمیں عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے اور ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور باہمی تعلقات میں ہر جگہ سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ حسن نے دادا جان سے وعدہ کیا کہ ہر کام میں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دے گا۔ پیارے بچوں، یہ سبق ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر تو ہے، لیکن انہیں کرنا کس طرح سے ہے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں ملتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر نماز کا ذکر تو ہے، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے اس کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اسی طرح قرآن کے اندر حج اور زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، لیکن حج ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے اس کو پریکٹیکلی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بتایا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ جس کی ہمیں پوری وضاحت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء جتنے بھی تھے جو آئے، انہوں نے کیا بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور تمام رسولوں کا جو مقصد تھا، ان تمام رسولوں کا مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور انہوں نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ انسانوں کو رہنمائی کی طرف بلایا۔ تو قرآن مجید کے اندر خود جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ یعنی کہ جو رسول آتے ہیں وہ خود سے نہیں آتے، اور وہ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ ان کا کہنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچانا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے قرآن کی، سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں ہے کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ انبیاء آپ کو جس چیز کے لیے کہیں آپ اس پر عمل کریں، اور جس کام سے وہ آپ کو روکیں اس کام سے آپ رک جائیں۔ اپنی طرف سے آپ کسی قسم کا کوئی دین کے اندر اپنے طریقوں پہ عمل نہ کریں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعے میں فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے کون لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو میری اطاعت نہیں کریں گے وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ تو بچوں، آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کی باقی ایکسرسائز کروا کے پھر سوال جواب آپ کے لیے بورڈ پہ لکھ دوں گی۔ آپ سوال جواب جو ہے وہ بورڈ سے اپنی نوٹ بک پہ اتار لیجیے گا۔